السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. آج ہم ایک اور دعا کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 سے ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا، ربا جو ہے بغیر تنوین بغیر الف لام یہ مضاف بنے گا، اور نا جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا، اور یہ ہم بہت بار یہ اسٹیپ کر چکے ہیں کہ ربنا سے پہلے ایک یا حرف الندا حذف ہے، محذوف ہے، ہائڈ ہے، چھپا ہوا ہے، تو یا قائم مقام ہوتا ہے ادعو فیل کے، ادعو فیل انا فائل، اور ربنا یہ منصوب فارم ہمیں نظر آ رہی ہے مرکب اضافی کی، تو یہ مفعول بنے گا ادعو فیل کے لیے، ادعو فیل انا فائل اور مفعول مل کر ندا بن جائیں گے جملہ فعلیہ ہو کر۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور پکار کے کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب۔ آگے ہم جو بات کہیں گے ان سے وہ جواب ندا کے طور پر یہاں سے آئی ہوئی ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جواب ندا کے طور پر آ جائے گا۔ تو ماں جو ہے وہ حرف نافیہ ہے، حرف ہے، تو اس لیے ترکیب میں ہم اس کو کچھ نہیں بنائیں گے، بس ترجمے میں اس کا نہیں کا ترجمہ کریں گے۔ خلقتا، خلقتا فیل ہے، خالم قاف رکن مادہ باب نون سے ہے، فیل ماضی ہے، اور تا بتا رہا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، مذکر حاضر کا۔ خلقتا، آپ جو انتا ہے وہ فائل ہوگا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاذا باطلا، آپ نے پیدا کیا، فیل با فائل یہاں پر ہو گیا، اور آگے جو ہے یہ مفعول آ رہا ہے ہاذا باطلا، تو مفعول دیکھتے ہیں کس فارم میں ہے؟ مفعول جو ہے وہ حال اور ذوالحال کی فارم میں ہے، تو ہاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کا جو حال ہے وہ ہے باطلا، کہ یہ کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو حال ہو گیا ہمارے پاس باطلا، اور ذوالحال ہو گیا حاضا، تو حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا خلقتا فعل کے لیے۔ یوں خلقتا فعل، انتا فاعل، اور حاضا باطلا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہمارے پاس ایک جملہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے سبحانہ کا۔ سبحانہ کی ترکیب بھی ہم نے جب نماز سیریز کی تھی تو اس میں ہم نے سبحانہ کا ترکیب بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ابھی دوبارہ سے تھوڑی سی ریکال کر دیتی ہوں کہ یہاں پر سبحانہ جو ہے وہ مصدر ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے، اور کا جو ہے وہ مضاف علیہ ہے، یعنی کہ اسم کے ساتھ جب بھی چاہے ضمیر آئے گی وہ مرکب اضافی بنے گی۔ تو یہ اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی یہ میں منصوب فارم ہے، تو یعنی کہ مرکب اضافی مفعول بنے گا کسی محذوف فعل کے لیے۔ وہ محذوف فعل کیا ہوگا؟ نسبیہ کا یا اسبیہ کا، میں پاکی بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے اوپر کہا نا میں دعا مانگتی ہوں، میں پکارتی ہوں، تو وہ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کر رہے تھے، آپ اپنے منہ سے بتا رہے تھے، تو اس وقت وہ چیز محذوف ہو گئی، کیونکہ عملاً آپ وہ کام کر رہے ہیں تو لفظاً کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک ہیں، تو اس صورت میں پاکی بیان کرتی ہوں یہ بولنا مطلب ضروری نہیں، یہ محذوف کر دیا گیا ہے یہاں پر، تو یہ محذوف فعل کے مفعول بنیں گے، یہ والا سبحانہ کا۔ محذوف فعل کیا ہوگا؟ اسبیہو، جیسے ادعو فعل ہم نے کیا نا، اسی طرح سے اسبیہو فعل بفائل اور سبحانہ کا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ایک دوسرا جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد فا جو ہے یہ سببیہ آ گیا، قی قاف، یہ جو موٹا قاف ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا فعل امر ہے، یہ قاف یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ فعل امر ہے، واو قاف یا حروف مادہ باب دعا سے ہے یہ، اور یہ ہم انشاءاللہ ایڈوانس میں بہت جلد اس کو پڑھنے والے ہیں۔ خوف جو ہے یہ فعل امر ہے، اور نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ نا یہ جو اٹیچ ضمیر، فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوگی تو وہ مفعول بنے گی، اسم کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوگی تو مرکب اضافی کی کنسٹرکشن نظر آئے گی ہمیں۔
تو کی کے اندر انتا فائل اور نام مفعول اول، اور عذاب الناری، عذاب بغیر تنوین بغیر الفلام، تو یہ مضاف بنے گا، اور آگے آنے والا اسم ہمیں مجرور فارم میں نظر آ رہا ہے، تو اطمین کے مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی منصوب فارم میں ہے، یعنی کہ اس کا اعراب منصوب ہے، تو یہ ہمارے پاس مفعول بنے گا۔ تو یہ ابھی یہ قینا عذاب النار، یہ ہمارے پاس ایک اور جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی بھی چیز یا آپ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، کچھ بھی آپ نے، کچھ ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، آپ پاک ہیں، فقینا عذاب النار، تو آپ بچا لیں ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھ کر آ، نماز سے پہلے اٹھ کر یہ دعا، یہ سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اپنی روٹین بنانا ہے، یعنی کہ سنت کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی چیز، مطلب ایک بھی ذرہ، کچھ بھی، مطلب ایون دو کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، ہر ایک چیز کا پیدا کرنا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہے۔ کوئی بھی چیز بے فائدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بھی چیز میں نے بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ تو اس سے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، کوئی کائنات میں یوں ہی کائنات کو یوں ہی بے مقصد نہیں بنایا گیا، بلکہ اس سے مقصد اس کا مقصد بندوں کو امتحان لینا ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ابدن جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہو گیا اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور جنت میں جانے والا کام بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے۔ ہم نے سورہ ملک میں بھی یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، کہ امتحان لے سکیں۔ اچھائی اور برائی ہمیں بتا دی گئی ہے، اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، یا ہم نے برائی کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، اچھائی کی طرف جائیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے جنتیں ہیں، اور اگر ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو دوزخ کا عذاب ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کے کام لے لے جو جنتوں میں جانے والے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ وقنا عذاب النار، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہیں، آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔